نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین. لیسن نمبر 186 سورۃ الفرقان آیت نمبر 21 سے 34 تک، 21 سے لے کر 34 تک انشاءاللہ. وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا یرجونا، جو نہیں امید رکھتے، لقاءنا، ہماری ملاقات کی، لولا انزل علینا، کیوں نہیں اتارے گئے ہم پر، الملائکہ، فرشتے. کہا ان لوگوں نے جو اللہ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے. ایک معنی تو امید نہیں رکھتے کا آتا ہے، یعنی شوق نہیں رکھتے، اور دوسرا معنی خوف کا بھی آتا ہے کہ وہ لوگ اللہ کی ملاقات کا خوف نہیں رکھتے. اور عربی زبان میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی لفظ کے دو مفہومی معنی لیے جاتے ہیں، کیونکہ اگر ان کو اللہ کی ملاقات کا شوق ہوتا، خوف ہوتا، تو وہ ایسی باتیں نہ کرتے کہ جیسا انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں ہم پر فرشتہ اترتا، یا نارا، ہم دیکھتے اور ربنا، اپنے رب کو. لقد، البتہ تحقیق، استکبروا، انہوں نے تکبر کیا، فی انفسہم، اپنے نفسوں میں، وعتوا، اور انہوں نے سرکشی کی، عتوا کبیرہ، سرکشی بڑی. عتو کہتے ہیں وہ سرکشی جو تکبر کے نتیجے میں آتی ہے. یوم، جس دن، اور یہ دن سے مراد قیامت کا دن بھی ہو سکتا ہے، اور دنیا کے اعتبار سے عذاب الہی والا دن اور ان کی موت کا دن. یوم یرون الملائکہ، جس دن وہ دیکھ لیں گے فرشتوں کو. 3 وقت انسان دیکھے گا، ایک عذاب الہی کے ٹائم پر، ایک موت کے وقت، اور تیسرا قیامت کے دن. جب یہ فرشتوں کو دیکھیں گے، لا بشرا، نہیں خوشخبری، یوم اذن، اس دن، للمجرمین، مجرموں کے لیے. مجرموں کے لیے وہ دن خوشخبری کا نہیں ہوگا. مومنوں کے لیے تو قیامت کا دن ہو یا ان کی موت کا دن ہو، بڑا خوشی کا دن ہوتا ہے، کیونکہ ان کو فرشتے سلام کرتے ہیں، ان کو جنت کی بشارتیں دی جا رہی ہوتی ہیں. لیکن جو کافر ہیں ان کے لیے یہ دن کوئی خوشخبری نہیں لائے گا. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، حِجْرًا مَحْجُورًا، بند کیے جاؤ، بند کیا جانا. کہنے والے مجرم ہوں گے اور وہ کہیں گے حِجْرًا مَحْجُورًا. اہل عرب کے ہاں عادت تھی کہ جب اپنے دشمن کو، جس سے ان کو تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہوتا تھا، اس کو دیکھتے تھے تو یہ والا محاورہ کہتے تھے، حِجْرًا مَحْجُورًا. یہ جو حِجْرًا مَحْجُورًا ہے، یہ بیسیکلی عربوں کے ہاں محاورہ بولا جاتا تھا. اور یہ محاورہ تب یہ بولتے تھے جب وہ اپنے کسی ایسے دشمن کو دیکھتے تھے جس سے ان کو تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہوتا تھا. یعنی اس کا ترجمہ پھر یہ کیا جاتا ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا، اس سے اللہ کی پناہ، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس سے بچائے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا اردو میں، یہ ایگزیکٹلی سیم چیز عربی میں حِجْرًا مَحْجُورًا ہے. تو سننے والا کیا کرتا تھا، پھر وہ تکلیف نہیں پہنچاتا تھا. جیسے وہ کہتے تھے نا، رک جاؤ، رک جاؤ، مت مارو، نقصان نہیں پہنچاؤ، تو سننے والا رک جاتا تھا. تو کل قیامت کے دن جب فرشتے ان کے پاس آئیں گے، جب ان کی موت کے وقت آئیں گے، یا ان کو جب عذاب الہی دینے کے لیے آئیں گے، تو بھی وہ فرشتوں کو دیکھ کر یہی کہیں گے، حِجْرًا مَحْجُورًا. دوسرا معنی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو وَيَقُولُونَ سے مراد یہاں پر پہلا مجرمین ہی کہیں گے کہ بچا لو، بچا لو، اللہ ان سے بچا لے. ٹھیک. کچھ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہاں وَيَقُولُونَ سے مراد جو ہے وہ فرشتے ہیں، جو کہ ٹرانسلیشن میں بریکٹ دیا ہوا ہے. ان کا کہنا حِجْرًا مَحْجُورًا اس طرح سے ہے کہ رک جاؤ، ہاتھ اوپر اٹھا لو، یعنی ان کو قید کرنے کے لیے جب وہ آئیں گے. تو یہ کہنا فرشتوں کا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کہنا مجرمین کا بھی ہو سکتا ہے. مجرمین کا کہنے کے اعتبار سے تفسیر میں الحمدللہ آپ کے موجود بھی ہے کہ اہل عرب کے ہاں یہ حصہ محاورتاً بولا جاتا تھا. لیکن جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا، جیسے ہی وہ محاورہ اپنے دشمن کے سامنے بولتے تھے تو وہ دشمن رک جاتا تھا.
لیکن فرشتے رکیں گے؟ فرشتے نہیں رکیں گے. اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ ہمیں فرشتوں سے اب بچا لے، یہ جو عذاب دینے آئے ہیں، تو اللہ نہیں بچائے گا. اور یہاں پر یہ لفظ جو حجر استعمال ہوا ہے، پتھر کو بھی کہتے ہیں اور حجر عقل کو بھی کہتے ہیں، جو بیسیکلی انسان کو غلط چیزوں سے، نقصان سے بچاتی ہے. عقل کو بھی کہتے اور پتھر کو بھی کہتے. اصحاب الحجر تھے نا، پتھر والے. تو جو بھی چیز تکلیف دے انسان کے سامنے آ جائے تو وہ کہتا نا یا اللہ پناہ، یا اللہ بچا لے اس سے. تو چونکہ یہ دن مجرموں کے لیے خوشخبری کا دن نہیں ہوگا، وہ جیسے ہی فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن، وہ اللہ سے بچنے کی دعائیں کریں گے کہ اللہ ان فرشتوں سے بچا لے، لیکن وہ بچ نہیں سکیں گے. اور دوسرا معنی فرشتے ان سے کہیں گے کہ ان کو بند کر دیا جائے، ان کو قید کر لیا جائے، ان کو پکڑ لیا جائے. جیسے کسی پولیس والے نے کسی مجرم کو پکڑنا ہوتا تو وہ فوراً سے کہتا ہے نا کہ رک جاؤ، ہینڈز اپ، اپنے ہاتھ اوپر کر لو. تو یہ والا انداز یہاں پر اختیار کیا جائے گا. وَقَدِمْنَا، اور توجہ کی ہم نے، یا آئے ہم، اِلَى مَا عَمِلُوا، طرف اس کے جو انہوں نے عمل کیے. قدمہ اِلَى کا معنی ہوتا ہے توجہ کرنا. یہاں پر آپ دیکھیں قدمہ کے بعد اِلَى کا صلہ آ رہا ہے، اٹیچمنٹ آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ متوجہ ہوں گے ان کے عمل کی طرف. من عمل، کوئی بھی عمل، کیونکہ کفار نے بھی نیک عمل کیے ہوتے ہیں، یا پھر اس سے مراد ریاکار کے عمل ہیں، ریاکار شخص بھی نیک عمل کرتا ہے. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، تو کر دیا ہم نے اس کو ریت بکھری ہوئی. ہبا کہتے ہیں ایسے غبار کو جو کھڑکی سے اگر سورج کی روشنی آ رہی ہو تو اس میں وہ نظر آتا ہے. ایسا غبار ہوتا ہے، ایسے چھوٹے چھوٹے سے ذرات ہوتے ہیں. اگر آپ کے گھر کی کھڑکی سے سورج کی روشنی آ رہی ہو تو آپ کو ایسے ذرات پتلے پتلے باریک باریک سے نظر آتے. آپ اس کو پکڑ سکتے؟ نہیں، اس کو پکڑا نہیں جا سکتا، اس کو سمیٹا نہیں جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے کافروں کی نیکیوں کو، ایسے ریاکار شخص کی نیکیوں کو اللہ بکھری ہوئی ریت بنا دے گا، اڑنے والا غبار بنا دے گا. تو ایسے ذرات نہ پکڑے جا سکتے ہیں نہ تولے جا سکتے ہیں. یعنی اللہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا، ضائع کر دے گا. جیسا آپ سورۃ الکہف میں بھی پڑھتے ہیں، ہر ہفتے پڑھتے ہیں، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کہ ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کو کوئی وزن نہیں دیں گے. تو کافروں کے اور ریاکاروں کے اعمال کو بے حیثیت ذروں میں مبتلا کر دیا جائے گا، یا ان کو اس میں بدل دیا جائے گا. اچھا، کہیں پر یہ راکھ بھی کہے گئے ہیں کہ اللہ ان کے اعمال کو راکھ بنا دے گا. کہیں پر سراب بھی کہیں گے، پیچھے آپ نے سورہ نور میں پڑھا، ٹھیک ہے. کہیں پر اس کو چکنے پتھر سے بھی تشبیہ دی گئی ہے، جو آپ نے سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا کہ ایک شخص نیک عمل کرتا ہے، جیسے چکنے پتھر پر کوئی مٹی سی جم گئی ہے اور اس پر جب بارش برسی وہ پتھر صاف ہو گیا. تو کہیں پر اس طرح سے بھی تشبیہ دی گئی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمام شریکوں سے زیادہ شرک سے بے نیاز ہوں. سو جس نے کوئی ایسا عمل کیا کہ جس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا تو میں اس کو بھی اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی کے عمل کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی شرک کرتا ہے اللہ اس شریک کو بھی چھوڑ دے گا اور اس کے کیے جانے والے عمل کو بھی. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دین میں کوئی ایسا کام ایجاد کیا کہ جس کی بنیاد شریعت میں نہیں تو وہ کام مردود ہے. اسے بخاری نے روایت کی. یعنی اگر کوئی بدعت ایجاد کرے گا، نئی چیز شریعت میں لائے گا تو اس کو بھی مردود قرار دیا جائے گا. جیسے یہاں اللہ تعالیٰ کافروں اور ریاکاروں کے اعمال کی بات کر رہے ہیں، وہاں بدعتی کا عمل بھی ضائع کر دیا جائے گا. حالانکہ آپ دیکھیں بدعتی کتنی محنت کرتا ہے اور وہ یہ سوچ کر محنت کرتا ہے کہ مجھے اللہ اس کا اجر دے گا، اسی وجہ سے وہ بدعت چھوڑتا بھی نہیں ہے. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو اڑا دیں گے، بکھیر دیں گے ایسے باریک ذرے کی شکل میں جس کا بالکل بھی وزن نہیں ہوتا، اور وہ بیکار ہو جائیں گے. ایسا اس لیے ہوگا کہ نہ تو ان کے پاس ایمان تھا اور نہ مسنون عمل تھا.
سو ایمان اور اخلاص قبولیت عمل کے لیے شرط ہے. ایمان اور اخلاص قبولیت عمل کے لیے شرط ہے. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اصحاب الجنتی جنت والے یومئذ اس دن، اس کے برعکس جو جنت والے ہیں، خیرن بہتر ہوں گے، مستقرن ٹھکانے کے اعتبار سے، وَأَحْسَنُ مَقِيلًا اور زیادہ اچھے دوپہر گزارنے کے اعتبار سے، یعنی قیلولہ کرنے کی جگہ کے اعتبار سے بھی یہ بہتر ہوں گے. حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ دوپہر سے پہلے سارے فیصلے کر کے فارغ ہو جائیں گے، تو جنت والے دوپہر کے قیلولہ کے لیے جنت میں چلے جائیں گے، اور یہ اپنے اہل کھانا اور حور العین کے ساتھ دوپہر کو استراحت فرمائیں گے، اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ اور حور العین کے ساتھ، بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جنت والے دیکھو اس دن ان کو تو خیر ہی خیر نصیب ہوگی، بہتر ہوں گی ٹھکانے کے اعتبار سے بھی اور دوپہر گزارنے کے اعتبار سے بھی. یہ مقیلہ جو ہے یہ دوپہر یعنی قیلولہ کرنے کی جگہ اور وقت دونوں مراد ہے، کیونکہ یہ ظرف مکان بھی ہے اور ظرف زمان بھی ہے. مقیلہ دوپہر گزارنے کی جگہ اور وقت دونوں ہی مراد ہے. اب یہاں جنت والوں کا جو ذکر ہے، یہ بہترین لوگ ہیں. جب قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا، اس دن بھی صبح و شام اور ہوپ فلی دوپہر رات سب ہوگی. جیسے کہ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ مومن کے لیے یہ دن، قیامت کا دن، ایسا ہلکا ہوگا جتنے میں دنیا میں وہ ایک فرض نماز ادا کرتا ہے. ایک فرض نماز ادا کرنے جتنا دن ہوگا قیامت کا دن ایک مومن کے لیے. وہ دن مومن کے لیے بھاری نہیں ہوگا، بڑے ہی خوش ہوں گے اس دن مومن قیامت کے دن. اچھا کیوں خوش ہوں گے؟ ان کو ان کا اجر ملے گا، ان کے نامہ اعمال سے اللہ خوش ہوگا. جو محنتیں، جو مشقتیں عمل کی انہوں نے اٹھائیں، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا وقت آ جائے گا. وَيَوْمَ اور جس دن تشقق السماء پھٹ جائے گا آسمان، بالغمام 7 بادلوں کے. آسمان اس دن بادلوں کے ساتھ پھٹ جائے گا. یہاں پر با کے کئی معنی مفسرین نے کیے ہیں. ایک معنی تو آپ کے ٹرانسلیشن میں لکھا ہوا ہے 7 بادلوں کے، کہ آسمان پھٹ جائے گا بادلوں کے ساتھ. با بمعنی 7 ہے کہ آسمان کے ساتھ بادل بھی پھٹ جائیں گے. یہ پہلا معنی ہے. دوسرا معنی با کا بوجہ، کہ بادل کی وجہ سے آسمان پھٹے گا، یعنی کوئی ایسا بادل آئے گا جو آسمان میں شغاف ڈال دے گا، کریک ڈال دے گا. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ کسی بادل کی وجہ سے آسمان پھٹے گا. با یہاں حالیہ بھی ہے، حال بیان کر رہی ہے. یہ تیسرا معنی ہے اس کا، یعنی آسمان پھٹے گا تو وہ بادلوں کی شکل اختیار کر لے گا. تو تیسرا معنی کہ با حال بتا رہی ہے، آسمان پھٹے گا اور بادلوں کی شکل اختیار کر لے گا. اور یہاں پر با بمعنی عین بھی ہے، عین یعنی سے. آسمان پھٹے گا اور بادلوں سے وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا اتارے جائیں گے فرشتے، اتارا جانا. یہاں با معنی عین ہے، عین کا ترجمہ ہوتا ہے سے. آسمان پھٹے گا اور بادلوں سے فرشتے نازل ہوں گے، یعنی آسمان پھٹ جائے گا، پھر ایک ایسا بادل آئے گا جس میں فرشتے ہوں گے. اور یہ بات آپ سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور، کہ وہ اسی بات کا انتظار کریں کہ اللہ اور فرشتے بادلوں کے سائے میں ان کے سامنے آ جائیں. سورۃ البقرہ آیت 210. تو یہاں با 4 معنوں میں ہے. ایک تو ٹرانسلیشن میں ہی ہے کہ آسمان پھٹے گا، ساتھ بادل بھی پھٹ جائیں گے. کلیئر؟ دوسرا معنی با یہاں وجہ کی ہے کہ آسمان پھٹے گا، وجہ ایک بادل بنے گا. تیسرا معنی کہ با یہاں پر حال بتا رہی ہے کہ آسمان پھٹے گا اور وہ بادلوں جیسی شکل اختیار کر لے گا، دھنکی ہوئی روح جیسا ہوگا.
اور چوتھا معنی با بمعنی عن ہے کہ آسمان پھٹے گا اور بادلوں سے یعنی ان کے سائے میں سے فرشتے بھی نازل ہوں گے، جیسے آگے ذکر آ رہا ہے وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور اتارے جائیں گے فرشتے اتارا جانا۔ الملک یومئذ الحق، بادشاہت آج کے دن برحق ہے، للرحمن، رحمان کے لیے، ساری بادشاہت اس دن اللہ رب العزت کے لیے ہوگی۔ ایک قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے تاکہ ہمارا یقین قیامت پر بڑھے، اور جب یقین بڑھے گا تو تیاری بھی بڑھے گی۔ جب قیامت پر ہمارا یقین بڑھ جائے گا تو ہماری پھر تیاری بھی بڑھے گی، ورنہ ہماری زندگی دنیا کے گرد ہی گھومتی رہے گی۔ جیسے کہ آج بھی کسی دن کی اہمیت ہماری زندگی میں ہو تو ہم اس کے گرد کتنی تیاری کرتے ہیں، مثلا کسی کی شادی کا دن ہے، اب جتنا جتنا وہ قریب آتا جا رہا ہوتا ہے اتنی اتنی زندگی مصروف ہوتی جاتی ہے۔ تو یہ دن آئے گا اور اس دن بادشاہت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا، اور ہوگا وہ دن عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پر، عَسِيرًا، بہت سخت۔ قیامت کا دن کافروں پر بڑا ہی سخت ہوگا، یہ دن کاٹے نہیں کٹے گا کافروں سے۔ تو یوں یہاں دو گروہوں کا ذکر ہوا، ایک مجرمین کا اور دوسرا اصحاب الجنہ کا، جنت والوں کا، اور پھر قیامت کے دن کا کچھ نقشہ کھینچا گیا ہے۔ یہ جو جنت ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا خیمہ ایک موتی ہے جو اندر سے خالی ہوگا، اور اس کی بلندی 30 میل تک ہے، اور اس کے ہر کونے میں مومن کی بیوی ہوگی جسے دوسرے نہ دیکھ سکیں گے۔ اس سے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک پیس میں خیمہ ہے، ایک موتی کی طرح، اور کتنا لمبا؟ 30 میل اس کی اونچائی، بلندی، اور پتہ نہیں کس طریقے کا، اور ہر کونے میں بیوی رکھی جائے گی اس کے لیے جسے کوئی دوسرا نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ پرائیویسی کو کتنا مینٹین کیا جائے گا وہاں پر، نجی زندگی پر کوئی حرف نہ ہے۔ اسی طرح سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہیں، اور نہ کسی آدمی کے خیال میں گزری ہیں۔ اگر تم چاہو تو سورہ الف لام السجدہ کی آیت پڑھ لو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، پس کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ چھپا رکھا گیا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو جنت ایک بہت خوبصورت سرپرائز کی صورت میں مومنین کو دی جائے گی۔ ویسے سرپرائز اگر خوبصورت ہو تو خوشی دو گنی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور بہت پیاری حدیث ہے جنت کے بارے میں، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک کمان کے برابر یا ایک قدم کے برابر جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اگر جنت کی کوئی عورت زمین کی طرف جھانک لے تو آسمان سے لے کر زمین تک روشنی ہو جائے، اور آسمان سے لے کر زمین تک ہر طرف خوشبو پھیل جائے، اور اس کا دوپٹہ یعنی جو سر کا دوپٹہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جنت کی یہ لگژریس لائف جس کو آپ پرآسائش زندگی کہہ سکتے ہیں، اس کا اظہار ہے اس حدیث میں، اور اسپیشلی وہاں کی عورت جو ہے اس کی خوبصورتی، اس کو جو خوشبو لگی ہوئی ہے، اور اس نے جو لباس پہنا ہوا ہے اس کے بارے میں ذکر ہے کہ صرف دوپٹہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ آج اگر کبھی آپ حیرت کرتے ہیں کہ جیسے کوئی بہت مہنگا کوئی سوٹ پہن لیتی ہے دلہن، ہم کہتے ہیں لاکھوں میں کوئی سوٹ تھا، تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنا میں مہنگا کوئی کپڑا ہو سکتا ہے۔ اب یہ جنتی عورت کا دوپٹہ ہے، دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ پتہ نہیں کس ڈیزائن کا اور کس کپڑے کا یہ بنا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ہمارا ایمان ہے اس پر کہ ایسا ہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جنت والے جو ہیں یہ اپنے مقام کے اعتبار سے، اپنی قیلولہ کرنے کی جگہ کے اعتبار سے بہت بہتر ہے، بہت اچھے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ میں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جنت کی بیش بہا نعمتیں جو ہیں۔ اور پھر یہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الملک یومئذ الحق للرحمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو مٹھی میں لے لیں گے اور آسمان کو دائیں ہاتھ پر لپیٹ لے گا اور فرمائے گا
میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے آج زمین کے بادشاہ؟ جو زمین میں بادشاہ بنے پھرتے تھے آج وہ کہاں ہیں؟ اسے بھی بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو بادشاہت تو اللہ ہی کی ہے اور کسی کی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔